اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد بحث چل رہی تھی میم ساکنہ کی. ٹھیک، میم ساکنہ کے لیے علم تجوید میں کیا احکام بیان کیے گئے ہیں. میم ساکنہ کے بعد مختلف حروف آ سکتے ہیں. مختلف حروف آنے کی وجہ سے میم ساکنہ کے مختلف حالات ہوں گے. انہی حالات کو پیش نظر رکھ کر کے میم ساکنہ کے 3 احکام بیان کیے گئے ہیں. میم ساکنہ کے لیے کتنے احکام بیان ہوئے ہیں؟ 3. نمبر 1 ادغام، نمبر 2 کیا ہے؟ اخفا ہے، اخفا. اس کے بعد تیسرے اظہار. سوال یہ ہے کہ میم کا ادغام کہاں ہوتا ہے؟ ہاں، میم ساکنہ بے آ جائے تو ادغام ہوگا. میم ساکنہ صرف اور صرف میم میں ادغام ہوتا ہے. جب بھی میم ساکنہ کے بعد میم آئے گا، جب بھی میم ساکنہ کے بعد میم آئے گا تو ادغام کے ساتھ پڑھا جائے گا. یعنی پہلے والے میم کو حذف کر دیں گے اور دوسرے والے میم کو تشدید کر دیں گے، ہے نا. کم من، اب کم من ہے نا، ایک میم حذف ہو جائے گا. یہ ادغام تھا. اس کے بعد تھا اخفا. کیا تھا؟ اخفا. ساجد صاحب، میم ساکنہ اخفا کب ہوتا ہے؟ میم ساکنہ کے بعد جب حرف بے آئے گا تو میم ساکنہ کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا. میم ساکنہ میں اخفا کا کیا مطلب ہے بھائی؟ میم ساکنہ میں اخفا کیا جائے گا، اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ میم ساکنہ میں اخفا کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، میم کو بے میں تبدیل کر دیں گے، بے کو میم میں بدل دیں گے. کس کو یاد ہوگا؟ میم کے بعد اگر بے آ جائے تو میم کی تھوڑی سی آواز نکلے گی، پھر بے کو ادا کریں. یہ ہے اخفا کا مطلب. اخفا کا میم ساکنہ میں اخفا کا مطلب یہ ہے کہ میم کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنے کے بعد کیا ہے؟ من بعدی، من بعدی، تھوڑا سا بننا جیسی آواز نکال کے میم کو تھوڑا سا کشیدہ بنائیں گے. اس کے بعد بے پڑھیں گے. من بعدی، من بعدی ہم بارزون انتم بہی. یہ اخفا ہے، ایک دم پورا میم نہیں. انتم، انتم بہی ایسا نہیں، انتم بہی. ہونٹوں کو پوری طریقے سے ملنے نہیں دیا جائے گا. میم کو تھوڑا کشیدہ، تھوڑا کھینچ کر اس کے بعد فوراً بے کا تلفظ کیا جائے گا. اب تیسرا حکم ہے میم ساکنہ کا اظہار. ٹھیک، بقیہ تمام حروف میں میم ساکنہ کا اظہار کیا جائے گا. میم ساکنہ کا تیسرا حکم ہے کیا؟ اظہار. اظہار کا مطلب اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے. اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اظہار کا مطلب
بتاؤ اظہار کا مطلب ظاہر کرنا. کیا مطلب ظاہر کرنا؟ کیا مولانا اظہار کا مطلب کیا مطلب؟ ظاہر یہ تو لغت میں ہے، تجوید میں کیا کسے کہتے ہیں؟ اس کے حروف کو مخرج سے ادا کرنا. کس کے حروف کو؟ اظہار کے حروف کو. ہاں کیا مطلب؟ یہ تو لغت میں مانا ہے، علم تجوید میں پوچھ رہا ہوں. تجوید میں اظہار کسے کہتے ہیں؟ حرف ساکن کو اس کے مخرج سے ادا کرنا. اچھا یہ اظہار ہے. کیا مولانا اظہار؟ حروف کو اس کے اصلی مخرج سے ادا کرنا. جس حرف کا جو مخرج ہے اس کو ادا کیجیے، یہ اظہار ہے. میم ساکنہ کا اظہار کیا جائے گا، یعنی میم ساکنہ کو اس کے مخرج سے پڑھا جائے گا. بات ختم. ہر حرف کا ایک مخرج ہے نا. اگر ہم جس حرف کو اس کے مخرج سے ادا کر رہے ہیں یعنی اس کا اظہار کر رہے ہیں. بات سمجھے؟ اظہار کا مطلب ہوتا ہے حرف کو اس کے طبیعی اور اصلی مخرج سے ادا کرنا، اس میں کوئی تبدیلی نہ آنے پر. ٹھیک. اگر ہم کسی حرف کو اس کے حقیقی اور طبیعی مخرج سے ادا کرتے ہیں، اس کی ادائیگی میں کسی طریقے کی کوئی تبدیلی نہیں لاتے، تو اسی کا نام ہے اظہار. تو میم ساکنہ کا تیسرا حکم ہے اظہار. اب سوال یہ کہ میم ساکنہ کا اظہار کب کیا جائے گا، یعنی میم ساکنہ کو اس کے مخرج سے ادا کب کریں گے؟ کب کریں گے مولانا؟ کوئی بھی بتا. میم ساکنہ کے بعد میم اور بے کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے. میم آئے گا تو ادغام کے ساتھ پڑھیں گے، بے آئے گا تو اخفا پڑھیں گے، باقی جو بھی. ٹھیک. لہذا میم ساکنہ کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے میم ساکنہ کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. اظہار کے ساتھ مطلب یعنی اس کے مخرج سے پڑھیں گے. جیسے یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے. دیا ہے مثال کو نہیں دی. مثالیں نہیں دی گئی ہیں اس میں دی گئی ہے. چلو اس کی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں. ابھی آپ قرآن کھولیں گے تو قرآن کے اندر بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی جہاں میم ساکن ہوگا اور اس کے بعد میم اور با کے علاوہ دوسرے حروف ہوں گے. بس آپ قاعدہ حکم یاد رکھیں. تو میم ساکنہ کے کل 3 احکام بیان کیے گئے ہیں. میم ساکنہ کا پہلا حکم ہے ادغام. ادغام کا معنی مطلب بتایا جا چکا ہے پہلے. ادغام کے لغوی معنی ہے داخل کرنا. تجوید کی زبان میں ادغام کا مطلب ہوتا ہے حرف ساکن کو حذف کر کے بعد والے کو تشدید دے دینا. تو اب میم ساکنہ کے ادغام کی بات ہے. میم ساکنہ کا پہلا حکم ہے ادغام. کہاں پر میم ساکنہ ادغام ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد میم آ جائے. میم ساکنہ پھر اپنے ہی جیسے میم میں ادغام خالی ہوتا ہے. یعنی جب میم ساکنہ کے بعد ایک اور میم آ جائے گا تو میم ساکنہ کو حذف کر دیا جائے گا اور دوسرے والے میم کو تشدید دے کر کے پڑھیں گے. جیسے محمد ہے نا، 2 میم ممن.
کم من، یہ اس طریقے سے، ٹھیک. یہ ہو گیا آپ کے ادغام. اس کے بعد اخفا. میم ساکنہ کا دوسرا حکم ہے اخفا. میم ساکنہ کا دوسرا حکم کیا ہے؟ اخفا. میم ساکنہ کا دوسرا حکم اخفا ہے. چلیں، میم ساکنہ کا دوسرا حکم ہے مولانا اخفا. اخفا کا معنی اور مطلب ایک نون ساکنہ کی بحث میں بتایا گیا تھا اور ایک میم ساکنہ. دونوں اخفا میں فرق ہے. نون ساکنہ میں اخفا کا لغوی معنی بیان کیا گیا تھا، مخفی کرنا، پوشیدہ کرنا، چھپانا. تو لغوی معنی کبھی نہیں بدلتا ہے، لغوی معنی کبھی نہیں بدلتا ہے، وہ ہر جگہ ایک ہی جیسا ہے. اصطلاحی معنی بدلتا ہے. نون ساکنہ میں اخفا کا مطلب یہ تھا کہ نون ساکنہ کو ادغام اور اظہار کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا. نہ نون کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے. جی ہم لیفٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک مولانا، وہاں بتایا گیا تھا اخفا کا مطلب کیا تھا نون ساکنہ کی بحث میں. نون ساکن کو ادغام اور اظہار کی درمیانی حالت میں ادا کرنا. نہ ایک دم ادغام کر دینا ہے کہ ایک نون ساکن غائب ہو جائے دوسرے والے کو تشدید دے کے، اور نہ ہی نون کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، دونوں کی درمیان کی حالت سے. لیکن میم ساکنہ میں جو اخفا ہے اس کا مطلب اور ہے. میم ساکنہ میں اخفا کا مطلب یہ ہے کہ میم کو تھوڑا کشیدہ بنا کر کے پہلے تلفظ کریں گے، ٹھیک، اس کے بعد با کا تلفظ کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کم بعدی، اس طریقے سے پہلے میم ساکنہ کو کشیدہ بنا کر پڑھیں گے، اس کے بعد با کا تلفظ کریں گے. یہ ہے میم ساکنہ والا اخفا. تیسرا حکم میم ساکنہ کا ہے اظہار. اظہار کا مطلب ظاہر کرنا. لغوی اور اصطلاحی دونوں جو نون ساکنہ کی بحث میں تھا وہ بھی یہاں کوئی فرق نہیں ہے. اظہار کا مطلب ہے حرف کو، کسی بھی حرف کو اس کے طبیعی مخرج سے ادا کرنا. جس حرف کا جو مخرج ہے، اگر آپ اس حرف کو اس کے مخرج سے ادا کر رہے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے اظہار، ہے نا. تو میم کا جو مخرج ہے، میم کو اگر میم کے مخرج سے ادا کریں گے تو یہ ٹھیک. تو حرف میم میں ادغام ہوتا ہے. میم ساکنہ کے بعد با آ جائے تو اخفا ہوتا ہے میم. اور اگر میم ساکنہ کے بعد میم اور با کے علاوہ دوسرے حروف آ جائیں تو پھر میم ساکنہ کو اظہار کر کے یعنی ان کے مخرج سے ادا کریں گے، پڑھیں گے. یہ ہو گیا آپ کے کیا ہے نون ساکنہ تنوین اور میم ساکنہ کی بحث. اب بحث آئے گی احکام مد و قصر. کیا ہے؟ احکام مد و قصر. کہاں کس حرف کو کھینچ کر پڑھنا ہے، کہاں بغیر کھینچے پڑھنا ہے، کہاں کتنا کھینچیں گے، کتنی مقدار میں، یہ تمام بحثیں آئیں گی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس بحث کو کل دیکھا جائے گا. آپ